بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 1 الف لام میم۔ آیت نمبر 2 اس کتاب میں کوئی شک نہیں، یعنی اس کتاب کے اللہ کی کتاب ہونے میں کوئی شک نہیں، پرہیزگاروں کو راہ دکھانے والی ہے، راستہ دکھانے والی ہے۔ آیت نمبر 3 جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں، یعنی پرہیزگار لوگ کی صفات، اور نماز کو قائم رکھتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں۔ آیت نمبر 4 ان کی مزید صفات پرہیزگاروں کی، اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف اتارا گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطب فرما اللہ تعالیٰ فرما رہے، اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا یعنی اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ آیت نمبر 5 یہ جو پچھلے آیتوں میں صفات بیان ہوئی ہے، یہ صفات جن لوگوں کے اندر ہے، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہے، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہے، اور یہی لوگ فلاح اور نجات پانے والے ہیں۔ آیت نمبر 6 کافروں کو آپ کا ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہے، یہ لوگ ایمان نہ لائیں گے۔ یہ وہ چند مخصوص لوگ ہیں جن کے دلوں پر مہر لگ چکی تھی۔ آیت نمبر 7 اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر کر دی ہے، مہر لگا دی ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ آیت نمبر 8 یہاں سے تیسرے گروہ منافقین کا تذکرہ شروع ہوتا ہے، جن کے دل تو ایمان سے محروم تھے، مگر وہ اہل ایمان کو فریب دینے کے لیے زبان سے ایمان کا اظہار کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ آیت نمبر 9 وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، لیکن دراصل وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں مگر سمجھتے نہیں۔ آیت نمبر 10 ان کے دلوں میں بیماری تھی، اللہ تعالیٰ نے انہیں بیماری میں مزید بڑھا دیا، اور ان کے جھوٹ کی وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بیماری سے مراد وہی کفر و نفاق کی بیماری ہے۔ آیت نمبر 11 اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو، ان منافقین سے، تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ آیت نمبر 12 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خبردار ہو، یقیناً یہی لوگ یعنی یہی منافق لوگ فساد کرنے والے ہیں، لیکن شعور سمجھ نہیں رکھتے۔ فساد صلاح کی ضد ہے، کفر و معصیت سے زمین میں فساد پھیلتا ہے، اور اطاعت الہی سے جو کہ صلاح ہے، اطاعت الہی سے امن و سکون ملتا ہے۔ ہر دور کے منافقین کا کردار یہی رہا ہے کہ پھیلاتی وہ فساد ہے، اشاعت وہ منکرات کی کرتے ہیں، اور پامال حدود الہی کو کرتے ہیں، اور سمجھتے ہیں یا دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ وہ اصلاح و ترقی کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 13 اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اور لوگوں یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کی طرح تم بھی ایمان لاؤ، تو جواب دیتے ہیں کہ کیا ہم ایسا ایمان لائے جیسا بیوقوف لائے ہیں؟ خبردار ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والے خبردار ہو جاؤ، یقیناً یہی بیوقوف ہے لیکن جانتے نہیں۔ ان منافقین نے ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کو بیوقوف کہا جنہوں نے اللہ کی راہ میں جان و مال کی کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کیا، اور آج کے منافقین یہ باور کراتے کہ نعوذ باللہ صحابہ کرام دولت ایمان ہی سے محروم تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جدید و قدیم دونوں منافقین کی تردید فرمائی۔ فرمایا کسی اعلیٰ تر مقصد کے لیے دنیاوی مفادات کو قربان کر دینا بیوقوفی نہیں، عین عقل مندی اور سعادت ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے اسی سعادت مندی کا ثبوت مہیا کیا ہے، اس لیے وہ پکے مومن ہی نہیں بلکہ ایمان کے لیے ایک معیار اور کسوٹی ہے۔ اب ایمان انہی کا معتبر ہوگا جب صحابہ کرام ہی کی طرح ایمان لائیں گے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا آیت نمبر 14 اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب ایمان والوں سے ملتے ہی منافقین تو کہتے کہ ہم بھی ایمان والے ہیں، اور جب اپنے بڑوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ان سے صرف مذاق کرتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے شیاطین جو کہا کہ شیاطین سے ملتے ہیں، اپنے شیاطین سے مراد سرداران قریش و یہود ہیں، جن کے ایمان پر وہ اشارے پر وہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے تھے، یا منافقین کے اپنے سردار۔
آیت نمبر 15، اللہ تعالیٰ بھی ان سے مذاق کرتا ہے اور انہیں ان کی سرکشی اور بہکاوے میں اور بڑھا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی ان سے مذاق کرتا ہے کہ ایک مطلب تو یہ ہے کہ وہ جس طرح مسلمانوں کے ساتھ استہزاء و استخفاف کا معاملہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی ان سے ایسا ہی معاملہ کرتے ہوئے انہیں ذلت اور رسوائی میں مبتلا کرتا ہے۔ اس کو استہزاء سے تعبیر کرنا زبان کا اسلوب ہے، ورنہ حقیقتاً یہ استہزاء نہیں ہے، ان کے فعل استہزاء کی سزا ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ بھی ان سے استہزاء فرمائے گا، جیسے سورہ حدید کی آیت یوم یقول المنافقون میں وضاحت ہے۔